إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال تعالى في موضع آخر وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة أراه فوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. تمام قسم کی تعریف توصیف کبریائی بڑائی بزرگی اس وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق اور مناسب ہے جو پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، مربی ہے۔ ہزاروں ہزار درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام کے بعد حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین کا بہت ہی بڑا فضل و احسان ہے جس نے ہمیں ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کا مہینہ
عطا کیا تھا. جو مہینہ ابھی ہم سے رخصت ہوا ہے، اس مہینے میں ہم نے بہت سی نیکیاں کی، نیک اعمال انجام دیے، نمازوں کی پابندی کی، قیام اللیل کا اہتمام کیا، روزہ جیسی اہم عبادت کو ہم نے انجام دیا، صدقہ و خیرات، زکوٰۃ، سنن، نوافل، ذکر و اذکار اور دیگر عبادات جتنا ہماری استطاعت میں تھا، ہماری قوت اور ہماری طاقت تھی، ہم نے اپنی طاقت کے اعتبار سے اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کی عبادت انجام دی ہے. ہم میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جنہوں نے نیکیوں میں سبقت کی ہوگی، نیکیاں جو ہے بہت زیادہ کرنے کی کوشش کی ہوگی. انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ جتنی نیکیاں ہم اکٹھا کر سکتے ہوں ہم کر لیں، یہ اللہ نے بہترین موقع دیا ہے. لہذا انہوں نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے زیادہ نیکیاں کی. اور کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے نیکیوں میں کوتاہیاں کی، نیک اعمال اس طریقے سے انجام نہیں دیے جس طریقے سے عبادت کرنی چاہیے، یا جتنی عبادات کرنی چاہیے اتنی عبادات نہیں کی، سستی اور کاہلی کی. الغرض جو مہینہ ہم اور آپ سے گزرا ہے، یہ مہینہ ہمیں سکھا کر گیا ہے کہ عبادت ہمیں کس طرح کرنی ہے، اللہ کی طرف اپنا تعلق کیسے جوڑنا ہے، اللہ کی طرف رجوع کیسے کرنا ہے. اس مہینے نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے. یہ مہینہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے کہنے پر حلال چیزوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، تو پھر جو حرام چیزیں ہیں، اللہ نے جن چیزوں سے منع کر دیا ہے، جو چیزیں ہم سے روک دی گئی ہے، ان چیزوں سے بدرجہ اولا ہم اور آپ کو جو ہے ان چیزوں سے بچانا ہے جو اللہ نے حرام کر دی. کیونکہ پچھلے مہینے کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو حلال چیزیں تھی ہم اور آپ نے ان سے بھی پرہیز کیا، حلال چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھا، محض اس لیے کہ اللہ نے ہمیں روکا ہوا تھا. اللہ کا حکم تھا جس بنیاد پر ہم نے اپنے آپ کو روکا. اب وہ مہینہ گزرنے کے بعد اللہ رب العالمین صرف یہ چاہتا ہے، اور یہ مہینہ ہمیں صرف یہ سکھا کر کے گیا ہے کہ ابھی آپ نے میری وجہ سے حلال چیزیں تو چھوڑ دی، اب جو ہے آپ کو حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہے، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ مہینہ ہم اور آپ کو سکھا کر کے گیا. اس مہینے میں ہم نے دیکھا بڑی بڑی اہم عبادات انجام دی گئی، یہاں تک کہ اعتکاف بھی اسی مہینے میں ہوا، اور شب قدر، لیلۃ القدر جس نام سے مکمل ایک سورت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر نازل کی ہے، لیلۃ القدر بھی ہم نے اس مہینے میں دیکھی، جو اس مہینے میں ہی آتی. اور اس مہینے کے علاوہ لیلۃ القدر نہیں ہے، تو وہ لیلۃ القدر بھی اس مہینے میں. بڑی بڑی عبادات اس مہینے کے اندر ہم اور آپ نے دیکھی. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نیکیوں میں آگے کر دیا ہے، نیکیاں بہت زیادہ اکٹھی کر لی، اور کچھ ہیں جن کی نیکیاں کم ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے نیکیاں کی ہی نہیں. رمضان کا جو ہے موقع، اس کو غنیمت نہ سمجھتے ہوئے ذرہ برابر نیکیاں نہیں کی. جو حالات رمضان سے پہلے تھے وہی حالات رمضان میں بھی ہے، اب رمضان گزرنے کے بعد بھی وہی حالات ہیں. تو کچھ ایسے ہیں، یہ طبقات ہیں، یہ درجے ہیں، اور یہی درجے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن بھی رکھے گا، جنت میں داخل ہونے کے لیے بھی اور جنت میں داخل ہونے کے بعد بھی اسی طریقے کے درجات ہوں گے. جنہوں نے جس قدر نیکیاں کی ہوگی اللہ تعالیٰ اسی قدر درجوں میں رکھے گا. جن کی نیکیاں بہت ہے اللہ تعالیٰ بڑے مقام پر رکھے گا اور اعلیٰ درجے پر اس کو رکھے گا، اور جن کی نیکیاں کم ہے انہیں اللہ تعالیٰ اس کے نیچے رکھے گا، اور جن کی نیکیاں ہے ہی نہیں
اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ درجے میں رکھے گا. یہی حال قیامت کے دن کا ہوگا، جنت میں داخلے کا اور جنت میں داخل ہونے کے بعد کا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ آپ اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اپنے رب کی جنت کی طرف دوڑ لگاؤ. اور اسی کے ہم معنی دوسری آیت ہے، اللہ نے فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ، اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف سبقت لے جاؤ، یعنی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے. اس رمضان میں جس نے جس قدر نیکیاں کی اللہ تعالیٰ اسی قدر اس درجے میں رکھے گا. آئیے دیکھتے ہیں درجات کیسے ہیں. کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین جب لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا تو درجے کے اعتبار سے رکھے گا، اور جنت میں داخل ہونے والا سب سے پہلا درجہ، سب سے پہلا طبقہ جو ہوگا وہ سابقون کا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ کے اندر بیان کیا ہے والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین. یہ سابقون کا گروہ وہ ہے جن کی نیکیاں بہت زیادہ نیکیاں ہیں، اور نیکی کا کوئی کام انہوں نے نہیں چھوڑا. یہ اتنے جو ہے نیک اعمال کے خوگر ہیں اور نیکیوں کے دل دادا ہیں، اتنی نیکیاں پسند کرتے ہیں کہ نیکی کا کوئی کام یہ چھوڑتے نہیں، ترک نہیں ہوتا. والسابقون السابقون، یہ سب سے آگے بڑھنے والے اور سب کے اوپر سبقت لے جانے والے، یہ سابقون کا گروہ. اللہ نے فرمایا اولئک المقربون فی جنات النعیم، یہ اللہ کے سب سے مقرب لوگ ہوں گے، سب سے قریب لوگ جنہوں نے بہت زیادہ نیکیاں کی. ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں، اپنے نفس کا محاسبہ کریں کہ ہم نے کتنی نیکیاں کی اور کتنی نیکیاں ہم نے چھوڑ دی ہیں. نیکیوں کا محاسبہ کریں. اگر نیکیاں اس درجے کی ہیں جتنی نیکیاں ہونی چاہیے تو ہمارا شمار بھی السابقون میں ہو سکتا ہے. لیکن اللہ نے فرمایا ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، اس گروہ میں پہلے لوگ زیادہ ہوں گے، اور اس سے مراد صحابہ کرام ہیں اور تابعین ہیں. صحابہ اور تابعین میں سے ان کی تعداد اس گروہ میں بہت زیادہ ہوگی. وقلیل من الاخرین، اور دوسرے جو آنے والے لوگ ہیں ان میں سے تعداد کم ہوگی اس گروہ میں. اور یقیناً صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں جن کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید کے اندر جنت کا سرٹیفکیٹ سنایا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہو گیا، اور یہ اللہ کی ہر چیز سے راضی ہو گئے، اللہ کی ہر مشیت پر، اللہ کی ہر مرضی سے یہ راضی ہو گئے. وہ صحابہ جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا. اس گروہ کے اندر صحابہ اور تابعین کی تعداد بہت زیادہ ہوگی جن سے نیکیاں ہی نیکیاں ہیں. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی گارنٹی دی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر صحابہ اکرام کی طرح ہم اور آپ ایمان لے آئے تو حقیقت معنوں میں ہدایت یافتہ فَقَدِ اهْتَدَوْا، وہ صحابہ جن کے ایمان کی گارنٹی ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یہ سابقون کے گروہ میں ہوں گے. لیکن آپ یاد رکھیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے کیا یہ جو اعلیٰ گروہ ہے، سب سے پہلا گروہ جنت میں جانے والا، کیا اس گروہ میں صحابہ تابعین اور انبیاء کرام اس گروہ میں شامل ہوں گے؟ کیا یہ مقام انبیاء کرام کا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدی رجال آمنوا وصدقوا المرسلین، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس گروہ میں وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں جو اللہ کو حقیقی معنوں میں مانتے ہیں اور رسولوں کی حقیقی معنوں میں تصدیق کرتے ہیں، وہ لوگ بھی اس گروہ میں شامل ہو سکتے ہیں. یعنی ایسا نہیں کہ صرف صحابہ اور تابعین ہی اس گروہ میں ہوں گے، بلکہ ہم اور آپ جیسے اہل ایمان بھی اس گروہ میں شامل ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ حقیقی معنوں میں ہم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہوئے ان ایمان کا حقوق کو جو ہے ہم ادا کریں، ایمان کے حقوق کو ادا کریں، تب ہم اور آپ بھی اس گروہ میں شامل ہو سکتے ہیں. یہ گروہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا اور سب سے زیادہ اللہ کے قریب یہ گروہ ہوگا. اور ان کی نعمتیں کیا ہوگی؟ فی جنات النعیم
ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون. بہت ہی عیش و آرام کی زندگی ان کی ہوگی. سونے کے تخت پر آرام سے بیٹھے جو ہے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھیں گے, ایک دوسرے کے سامنے بات چیت کر رہے ہوں گے. اور ان کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے بچوں کو رکھے گا, معصوم بچے. یطوف علیہم ولدان مخلدون, اور ایسے بچے ہوں گے جو کبھی بڑے نہیں ہوں گے, ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گے, ایک ہی عمر میں رہیں گے, کبھی بڑے نہیں ہوں گے. یطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب وأباریق وکأس من معین لا یصدعون عنها ولا ينزفون وفاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون وحور عین کأمثال اللؤلؤ المکنون. یہ سابقون کو جو نعمتیں دی جائیں گی ان نعمتوں کا تذکرہ ہے ان آیات میں. یعنی وہ جو بچے ہوں گے ان کے ارد گرد چکر لگائیں گے, اپنے ہاتھ میں ایک جام کا جگ لیے ہوئے ان کے ارد گرد گھومیں گے, انہیں جب ضرورت ہوگی وہ جام پلائیں گے. اور ایسا جام جس کے اندر کوئی نشہ نہ ہوگا, جس کے اندر کوئی جو ہے نقصان نہ ہوگا. لا یصدعون عنها ولا ينزفون, اور بہت زیادہ جو ہے میوے بھی ہوں گے. وفاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون, اور بہتر سے بہتر گوشت جسے ہم اور آپ پسند کرتے ہیں, بہتر سے بہتر گوشت انہیں دیا جائے گا. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ, اور یہ ساری نعمتیں عطا کرنے کے بعد, کھانے پینے کی نعمتیں گنوانے کے بعد اللہ نے فرمایا ان کے لیے ہم نے حوریں تیار کی ہوئی. وَحُورٌ عِينٌ, حوریں تیار کی. اور حور ایسی حور ہوگی, اللہ نے مثال بیان کی, كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ, چھپے ہوئے موتی کی طرح یہ حوریں ہوں گی. اور جو اللہ نے مکنون کا لفظ جو ذکر کیا ہے, اگر ہم اور آپ اس کا معنی اور مفہوم دیکھیں تو مکنون اس چیز کو کہا جاتا ہے جسے کبھی گرد و غبار نہ لگا ہو, جسے کبھی کسی نے چھوا نہ ہو, جسے کبھی کسی نے دیکھا نہ ہو, وہ ہے مکنون. اور ایسی ہی حوریں اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر تیار کی, کأمثال اللؤلؤ المکنون, ایسی حوریں جنہیں کبھی کسی نے دیکھا نہیں, کسی نے چھوا نہیں, اور اس پر کوئی گرد و غبار نہیں ہوگا. ایسی حوریں اللہ نے تیار کی. اور جنت کی حوروں کا تذکرہ آپ دیکھیں احادیث نبویہ کے اندر کیسی حوریں ہوں, کتنی خوبصورت. آج اس امت کا نوجوان دنیا کے اندر ہی جو دیگر جو عورتیں ہیں یا لڑکیاں ہیں ان کی طرف دیوانہ ہے, پاگل ہے. اگر جنت کے حوروں کا تذکرہ سن لے تو یقیناً یہ دنیاوی عورتوں کو اپنے ذہن و دماغ سے نکال دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کی حور وہ حور ہے اگر دنیا کی طرف ایک نظر دیکھ لے, ایک نظر دیکھ لے تو پوری دنیا روشن ہو جائے. اس کی خوبصورتی کی کیا بات کریں, کیا بات کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر وہ حور دنیا کے اندر اگر تھوک دے تو سمندر کا سارا پانی میٹھا ہو جائے. وہ حور, وہ خوبصورت حور کأمثال اللؤلؤ المکنون, چھپے ہوئے موتی کی طرح, جسے کبھی کسی نے چھوا نہیں, دیکھا نہیں, جس پر گرد و غبار نہیں. یہ ہے پہلا گروہ جنت میں داخل ہونے والا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب یہ گروہ جنت میں داخل ہوگا تو ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح خوبصورت ہوں گے. یہ اتنے خوبصورت ہو جائیں گے. اور پھر ان کے داخل ہونے کی تعداد آپ دیکھیں اور اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ جنت کی وسعت کتنی ہے, جنت کا جو دروازہ ہے اس کی چوڑائی اور لمبائی کتنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس گروہ کا داخل ہونے والا شخص, پہلا شخص جنت میں قدم رکھے گا اور اسی کے ساتھ ساتھ 7 لاکھ افراد ایک ساتھ جو ہے قدم رکھیں گے. یعنی جیسے ہی پہلا شخص قدم رکھے گا ایسے ہی آخری شخص بھی جنت میں قدم رکھے گا. یہ جنت کی وسعت اور چوڑائی آپ اور جو ہے ہم اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی جو ہے چوڑائی. ایک ساتھ 7 لاکھ افراد جنت میں داخل ہوں گے, اپنا پہلا قدم رکھیں گے 7 لاکھ افراد. یہ ہے جنت. اور یہ پہلا جو ہے طبقہ ہوگا, پہلا درجہ جنہیں اللہ رب العالمین جنت میں داخل کرے گا, السابقون. اور یہ کامیاب گروہ, یہ کامیاب گروہ. اور دوسرا گروہ
اللہ رب العالمین نے انہی آیات کے آگے اللہ تعالیٰ نے اصحاب الیمین کا تذکرہ کیا. اصحاب الیمین جنت میں داخل ہونے والا دوسرا طبقہ، دائیں ہاتھ والے اصحاب الیمین. اور اصحاب الیمین جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا نعمتوں کے ساتھ، وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَنضُودٍ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ. ان کی بھی نعمتیں اللہ نے گنوائی. یہ وہ لوگ ہیں جن کی بھی نیکیاں بہت ہیں لیکن گناہ بتقاضۂ بشریت ہوئے ہیں، بتقاضۂ بشریت گناہ سرزد ہوئے ہیں، لیکن ان کی نیکیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان گناہوں کو معاف کر دیا. یہ گروہ ہے جن کی نیکیاں بہت ہے لیکن گناہ کم ہے، اور گناہ جو ہے معاف کر دیے جائیں گے ان کی نیکیوں کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ اس گروہ کو جنت میں داخل کرے گا اور پھر انہیں بھی نعمتیں دے گا. فی سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود، بغیر کانٹوں کے بیڑیوں میں ہوں گے، لمبے لمبے سایوں میں ہوں گے، بہت زیادہ میوے میں ہوں گے، بہتے ہوئے پانی کے چشمے میں ہوں گے. اور پھر ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بنایا. اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے کچھ عورتوں کو بنایا ہے جو باکرہ ہیں. فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، باکرہ یعنی کنواریاں ہیں. ان کے لیے بھی کچھ عورتیں ہم نے کنواریاں بنا رکھی ہیں اور انہیں جو ہے بطور نعمت انہیں دی جائے گی جن سے یہ سکون حاصل کریں گے. فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا. اللہ نے ان عورتوں کی ایک اور صفت بیان کی کہ یہ عورتیں ہم عمر ہوں گی اور محبت کرنے والی، بہت زیادہ محبت کرنے والی ہوں گی. عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ. یہ نعمتیں اصحاب الیمین کو دی جائیں گی جن کی نیکیاں ہیں بہت زیادہ لیکن گناہ بھی ہیں، اور ان کے گناہ جو ہے نیکیوں کی وجہ سے معاف کر دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کرے گا اور یہ گروہ بھی کامیاب گروہ ہوگا. السابقون اور اصحاب الیمین یہ کامیاب گروہ. آئیے تیسرا گروہ کون سا ہے؟ تیسرا گروہ جن کی نیکیاں ہیں اور گناہ بھی ہے، برابر ہے. نیکیاں اور گناہ دونوں برابر ہیں. اب ان کی نیکیاں ایسی ہے جو انہیں جہنم میں داخل ہونے نہیں دے رہی، اور گناہ اتنے ہیں کہ انہیں جنت میں داخل ہونے نہیں دے رہے. دونوں برابری کا معاملہ ہے. ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے 8ویں پارے کے اندر سورہ اعراف جو ہے ذکر کی. سورہ اعراف، اور اعراف اس دیوار کا نام ہے جو دیوار جنت اور جہنم کے درمیان بنائی گئی. اللہ نے فرمایا اس سورت کے اندر وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار ہوگی، ایک آڑ ہوگی، اس کا نام ہے اعراف. اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو اس دیوار پر کھڑا کر دے گا جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہے. اس دیوار پر کھڑا کر دے گا، نہ وہ جنت میں جا سکیں گے نہ جہنم میں جا سکیں گے ایک مدت تک. اللہ رب العالمین کی جب تک مرضی ہوگی، مشیت ہوگی، اس وقت تک وہ اس دیوار پر رہیں گے. اور جسم کا جو حصہ جنت کی طرف ہوگا وہ حصہ بہت زیادہ خوبصورت ہوگا، اور جو حصہ جہنم کی طرف ہوگا وہ حصہ بدصورت ہوگا، کوئلہ ہو چکا ہوگا، جل چکا ہوگا. یہ جسم کے دو حصے ہوں گے. اس اعراف پر کھڑے رہنے والے لوگوں وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، دیوار پر کھڑے ہوئے جنت کو بھی دیکھیں گے، جہنم کو بھی دیکھیں گے. اور جب جنت کو دیکھیں گے وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، جنتیوں کو دیکھیں گے اور کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو. جنتیوں کو سلام کہیں گے السلام علیکم. لیکن اللہ نے فرمایا لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ، اس جنت میں داخل ہونے کی خواہش کریں گے، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے. اور دوسری طرف وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، جہنم کو دیکھیں گے، جہنم میں موجود لوگوں کو دیکھیں گے، اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے، اللہ سے دعا کریں گے رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اللہ انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کر، ان ظالم لوگوں کے ساتھ ہمارا شمار نہ کر. یہ دعا کریں گے. جنت کو بھی دیکھیں گے، جانے کی خواہش کریں گے لیکن نہیں جا سکیں گے، ان پر سلام پیش کریں گے. اور جہنمیوں کو دیکھتے ہوئے اللہ سے پناہ مانگیں گے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین. یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں بھی ہیں اور گناہ بھی، برابری کا معاملہ.
نہ جنت میں جا پا رہے ہیں نہ جہنم میں۔ اللہ رب العالمین ایک مدت کے بعد ان پر اپنا رحم و کرم فرمائے گا، اللہ کی رحمت غالب آئے گی اور اللہ تعالیٰ انہیں اس دیوار پر سے ہٹا کر کے ان کے جسم کو صحیح سالم کر دے گا۔ جو حصہ جلا ہوگا، بدصورت ہوگا، اس حصے کو اللہ تعالیٰ خوبصورت بنائے گا، صحیح سالم کرے گا اور پھر انہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ ہے تیسرا گروہ جنت میں داخل ہونے والا۔ ایک لمبی مدت کے بعد، دیوار پر کھڑے ہونے کے بعد، جہنم کا نظارہ دیکھنے کے بعد پھر جو ہے انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ لیکن اس گروہ کو کامیاب گروہ نہیں کہا جا سکتا۔ کامیاب گروہ پہلے دو گروہ ہیں، السابقون اور اصحاب الیمین، یہ کامیاب گروہ۔ اور دوسرا جو گروہ ہے، انہیں جو ہے جہنم دیکھنے کے بعد، جہنم سے قریب کرنے کے بعد پھر جو ہے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ ہے تیسرا گروہ۔ اور چوتھا گروہ کون سا ہے؟ جنت میں داخل ہونے والا جن کی نیکیاں بہت کم ہیں، یا کہہ لیجیے نیکیاں ہے ہی نہیں، صرف گناہ ہی گناہ ہے، گناہ بہت زیادہ ہے۔ ان کے گناہوں کی وجہ سے یہ جنت میں جا نہ سکے اور پھر اللہ رب العالمین انہیں جہنم میں داخل کرے گا، انہیں جہنم میں داخل کرے گا۔ ان کے گناہ بہت ہے، ان کی گناہ کے جو ہے سزا بھگتنے کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں داخل کرے گا۔ یہ چوتھا گروہ ہوگا۔ اور پھر اللہ رب العالمین اس گروہ کو جو ہے جہنم سے نکالے گا، لیکن اس گروہ میں وہی لوگ ہوں گے جو موحد ہوں گے، توحید پرست ہوں گے، جنہوں نے اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کیا ہوگا، اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے۔ ان کی سزا بھگتنے کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں جہنم سے نکالے گا اور صحیح سالم کرنے کے بعد پھر جو ہے جنت میں داخل کرے گا۔ اور جہنم سے نکلنے کے بعد لوگوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ جو لوگ جہنم سے نکالے جائیں گے، موحد ہوں گے، وہی لوگ۔ اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جہنم سے اس شخص کو بھی نکالے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اسے بھی نکالے گا۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا اسے جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا، لیکن پہلے سزا جو ہے دی جائے گی۔ یہ سزا کا ملنا بھی کیا معمولی بات ہے؟ ہم اور آپ اس خوشنمی میں رہ جاتے ہیں کہ ہم موحد ہیں، اہل ایمان ہیں، گرچہ ہم سے کتنے گناہ ہو جائے جہنم میں کیوں نہ ڈال دیا جائے، آخر جہنم سے ہم نکالے تو جائیں گے اور پھر جنت تو ہمیں ملنی ہے۔ میرے بھائیوں، عزیزوں، دوستوں، اس بات کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ گرچہ جہنم میں ایک انسان کو ڈالا جائے گا، لیکن جہنم کی جو شدت ہوگی، ہولناکی ہوگی، اللہ کے جو عذاب ہوں گے، کس قدر بھیانک عذاب ہوں گے، اس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے۔ اور اگر اس کا اندازہ لگانا ہے تو آپ دنیاوی آگ دیکھ لیں۔ دنیا کے اندر جو آگ جلائی جاتی ہے، اس آگ کا ہم اور آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ کیا اس آگ کو ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ اور آگ تو چھوڑیے، جو اللہ نے موسم تیار کیے ہوئے ہیں، سردی ہے، گرمی ہے، یہ جو گرمی کے ایام چل رہے ہیں، کیا گرمی کے دنوں میں جو شدید گرمی ہوتی ہے، کیا اس گرمی کو ہم اور آپ برداشت کر سکتے ہیں؟ اور سخت کڑی دھوپ کے اندر، سخت گرمی کے موسم میں کیا ہم اور آپ کھڑا ہونا گوارا کریں گے؟ اس تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے، دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں، تو جہنم کی آگ کس قدر ہولناک ہوگی اور کس قدر بھیانک ہوگی۔ لہذا ہمارے ذہنوں میں جو یہ خوش فہمی ہے، اسے نکال دیا جائے کہ جہنم سے نکالے تو جائیں گے، جنت میں داخلہ تو ملے گا۔ یہ کامیاب گروہ نہیں ہے، یہ کامیاب گروہ نہیں ہے۔ اور حالت کیا ہو جائے گی جب جہنم سے نکالے جائیں گے؟ کیا حالت ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں سے جو جنتی سب سے آخری شخص نکالا جائے گا، جنت میں داخل ہونے کے لیے سب سے آخری شخص جو نکالا جائے گا، اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ اس کا جسم پورا جل کر کے کوئلہ ہو چکا ہوگا اور بالکل کمزور ہو چکا ہوگا، گھسیٹ کر چل رہا ہوگا، ایسی حالت ہوگی۔ اور پھر اللہ رب العالمین اس شخص کو صحیح سالم کرے گا اور اس کو کھانے پینے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے قریب میں ایک درخت کو پیدا کرے گا، ایک درخت لگا دے گا،
اور اس درخت کے اندر پھل ہوں گے، وہ اللہ سے دعا کرے گا اللہ مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں کچھ کھاؤں اور اپنے اندر قوت پیدا کروں۔ اللہ رب العالمین اس کی دعا کو سن لے گا، قبول کرے گا اور پھر اسے اس درخت کے قریب کر دے گا۔ لیکن اللہ رب العالمین اس شخص کے قریب میں ایک اور درخت پیدا کرے گا جو اس درخت سے زیادہ خوبصورت ہوگا، اس درخت سے زیادہ پھلدار ہوگا، سائیدار ہوگا۔ وہ اللہ سے دعا کرے گا اللہ مجھے اس درخت کے قریب کر دے۔ اللہ کہے گا کہ بندہ تیری دعا اور تیری مانگ، تیری تمنا یہ ختم نہیں ہو رہی۔ وہ اللہ سے کہے گا اللہ آخری بار ہے، آخری دعا ہے، قبول کر لے، مجھے اس درخت کے قریب کر دے۔ اللہ رب العالمین اس کی دعا سن لے گا، اسے اس درخت کے قریب کر دے گا، اور پھر اللہ رب العالمین جنت کے قریب، جنت کے دروازے کے پاس ایک اور درخت لگائے گا۔ وہ اللہ سے دعا کرے گا اللہ اب اس درخت کے قریب کر دے جو جنت کے قریب ہے۔ وہ درخت اس درخت سے زیادہ پھلدار ہے، اس سے زیادہ سائیدار ہے، اس سے زیادہ خوبصورت ہے، مجھے اس درخت کے قریب کر دے۔ اللہ کہے گا تیری مانگ پوری نہیں ہو رہی۔ وہ کہے گا اللہ بس یہ آخری دعا، یہ آخری دعا ہے، میری دعا سن لے۔ اللہ رب العالمین جنت کے قریب لگا ہوا درخت اس کے قریب کر دے گا، اس درخت کے پاس اسے پہنچا دے گا۔ لیکن بندے کی خواہش کہاں پوری ہونے والی، بندے کی تمنا کہاں پوری ہونے والی؟ وہ اللہ سے دعا کرے گا۔ اب جو ہے وہ درخت کے پاس پہنچے گا اور وہاں سے جنت کا نظارہ دیکھے گا، جنت کو دیکھے گا، جنت کے اندر موجود اللہ کی نعمتوں کو دیکھے گا۔ وہ اللہ سے پھر دعا کرے گا اللہ اتنا قریب کر دیا ہے، بس اب ایک آخری دعا ہے کہ مجھے جنت میں داخل کر دے، مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ رب العالمین کہے گا بندے تیری مانگ پوری نہیں ہو رہی، تیری تمنا پوری نہیں ہو رہی، جا تجھے یہ جنت میں نے عطا کی اور اس کے مثل اور میں نے تجھے جنت عطا کی۔ اتنی بڑی نعمت اللہ رب العالمین جنت میں داخل ہونے والے آخری شخص کو دے سکتا ہے، تو جو جنت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوں گے، جو جنت میں پہلے داخل کیے جائیں گے، کیا وہ اللہ کی نعمتیں جو ہے انہیں نہیں دی جائیں گی؟ اللہ کی نعمتوں سے سرفراز نہیں کیے جائیں گے؟ ضرور بھی ضرور اللہ کی بڑی سے بڑی نعمتیں انہیں دی جائیں گی۔ جب آخری شخص کو اتنی بڑی نعمت دی جا رہی ہے تو پھر جو پہلے داخل ہوں گے انہیں بدرجہ اولا بہتر سے بہتر اور بہترین سے بہترین نعمتیں اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرے۔ یہ ہے جنت۔ اور پھر اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے سامنے جب بیان کر رہے تھے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جو ہے اپنے ساتھیوں کے سامنے یہ حدیث بیان کی۔ اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے مسکرائے اور پوچھا کہ آپ کیوں مسکرائے؟ کہا میں اس لیے مسکرایا کہ جب بندہ اللہ سے کہے گا کہ اللہ تمہیں یہ مجھ سے مذاق کیا ہے، یہ مجھ سے مذاق کیا ہے، اس جملے پر اللہ رب العالمین بہت خوش ہوگا۔ اور میں اس لیے ہنسا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے ہنسے تھے، اور آپ سے جب پوچھا گیا کہ آپ اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے کیوں ہنسے، تو آپ نے فرمایا کہ بندے کے اس سوال پر اللہ رب العالمین بھی مسکرائے، اللہ بھی ہنسے گا، اس لیے جو ہے میں مسکرایا۔ تو یہ بندے کی خواہش ہے، بندے کی تمنا ہے جو پوری نہیں ہوتی، اور اللہ رب العالمین جنت میں داخل ہونے والے آخری شخص کو بہتر سے بہتر نعمت عطا کر سکتا ہے، جنت اور اس کے مثل، اور اللہ رب العالمین اسے دے سکتا ہے۔ تو جو کامیاب گروہ ہے اس میں داخل ہونے والے جو ہے اللہ رب العالمین انہیں کتنی نعمتیں جو ہے عطا کر سکتا ہے۔ یہ ہے جنت کے درجات۔ اور شروع میں جو حدیث بیان کی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فی الجنت 100 درجہ، جنت کے اندر 100 درجات ہیں جو صرف مجاہدین کے لیے تیار کیے گئے۔ جب مجاہدین کے لیے اتنے درجات ہیں تو دیگر جو اعمال ہیں، دیگر جو نیکیاں ہیں، ان کے درجات کتنے ہو سکتے ہیں اور ان کی بلندیاں کتنی ہو سکتی ہے۔ اعدہ اللہ للمجاہدین فی سبیل اللہ، یہ درجات جو خاص مجاہدین کے لیے اور دیگر اعمال کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر درجات تیار کیے ہوئے، اور بہترین جو درجہ ہے وہ جنت الفردوس ہے۔ آپ نے فرمایا فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، جب اللہ سے آپ سوال کریں تو جنت الفردوس کا سوال کریں۔ جنت الفردوس وہ مقام ہے فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ وَرَاهُ فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ،
یہ جنت کا وہ مقام ہے، وہ جگہ ہے جہاں سے اللہ رب العالمین کا عرش دیکھا جا سکتا ہے، اور یہ جنت کی سب سے بیچ کی جگہ ہے، سب سے اعلیٰ اور افضل مقام یہ جنت الفردوس ہے، اور پھر یہیں سے جنت کی تمام نہریں جاری ہوتی۔ وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ، جنت کے اندر جتنی نہریں ہوگی، دودھ کی، پانی کی، الغرض دیگر جو نعمتیں، جو بھی نہریں ہوں گی، وہ ساری نہریں جنت الفردوس جو مقام ہے وہاں سے جاری ہوں گی۔ یہ وہ مقام ہے، اسی لیے آپ نے فرمایا فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسِ، اللہ سے جنت الفردوس کا سوال کریں۔ یہ جنت کے اندر درجات ہیں، اور جنت ایک ایسی جگہ ہے جسے دیکھنے کے بعد، جس کا مزہ چکھنے کے بعد دنیا کی ساری تکلیفیں، ساری پریشانیاں انسان بھول سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایک ایسے شخص کو لائے گا جس نے دنیا کے اندر بہت زیادہ عیش و آرام دیکھا ہے، کبھی تکلیف نہیں دیکھی، کوئی پریشانی نہیں دیکھی، ہمیشہ جو ہے عیش و آرام میں رہا، ہمیشہ اسے کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ اس شخص کو اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر داخل کرے گا، لمحے بھر کے لیے جہنم میں داخل کرے گا، اور لمحے بھر کا مزہ چکھنے کے بعد اسے جہنم سے نکالے گا۔ اس سے اللہ پوچھے گا، بندے بتا تو نے دنیا کے اندر کوئی پریشانی دیکھی، کوئی عیش و آرام دیکھا، کوئی تکلیف تمہیں آئی ہو، ایسی زندگی آپ نے گزاری؟ حالانکہ اس نے ہمیشہ عیش و آرام کی زندگی گزاری، لیکن وہ بندہ جہنم کا لمحے بھر کا مزہ چکھنے کے بعد اللہ سے کہے گا، اللہ میں نے زندگی میں کبھی کوئی عیش و آرام نہیں دیکھا، کبھی کوئی خوشحالی نہیں دیکھی، ہمیشہ پریشانی میں رہا۔ جہنم کا لمحہ چکھنے کے بعد اس لمحے نے اسے زندگی بھر کی عیش و آرام کو بھلا دیا، گویا کہ ایسا محسوس ہوا کہ میں نے کبھی کوئی آرام نہیں دیکھا، کوئی خوشحالی نہیں دیکھی۔ یہ ہے جہنم، اتنی بھیانک جگہ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جنت ہے، ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جس نے زندگی بھر تکلیفیں جھیلی، زندگی بھر پریشان رہا ہے، مصیبتوں کا شکار رہا، ہمیشہ زندگی پریشانیوں میں گزری ہے۔ اللہ رب العالمین اس شخص کو جنت میں داخل کرے گا، لمحے بھر کا مزہ چکھنے کے بعد اس شخص سے اللہ پوچھے گا، بتا بندے کیا تو نے زندگی میں کوئی پریشانی دیکھی، کوئی مصیبت دیکھی؟ وہ بندہ کہے گا، اللہ یہ جنت کا لمحے بھر کا مزہ چکھنے کے بعد مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ زندگی میں کوئی پریشانی نہیں آئی، کوئی مصیبت میں نے نہیں دیکھی۔ یہ ہے جنت اور یہ جہنم، لمحے بھر کا مزہ، یہ زندگی کی ساری تکلیفوں کو بھلا سکتا ہے اور ساری عیش و آرام کو بھلا سکتا ہے۔ لہذا جنت اللہ سے مانگے، جنت طلب کرے، اور کامیاب گروہ جو ہے اس میں آپ شامل ہونے کی کوشش کریں، نیکیوں میں آپ سبقت لے جائیں، نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ جو جذبہ صحابہ کرام کے دلوں میں تھا، صحابہ کرام کا جذبہ تھا، وہ جذبہ آج پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ جذبہ جو نیکیوں میں سبقت لے جانے والا، نیکیوں میں اپنے آپ کو پیش رکھنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کے سامنے یہ اعلان کیا، من اصبحکم اليوم صائما، بتاؤ آج تم میں سے کس نے روزے کی حالت میں صبح کی، کس نے روزہ رکھا ہے؟ حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے روزہ رکھا ہے، روزے کی حالت میں صبح کی۔ پھر آپ نے پوچھا فمن تبع منکم اليوم جنازہ، آج تم میں سے کس نے جنازے میں شرکت کی؟ حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے، قال ابو بکر انا، میں نے جو ہے آج جنازے میں شرکت کی۔ پھر آپ نے پوچھا کہ آج فمن عاد منکم اليوم مریضا، تم میں سے آج کس نے مریض کی عیادت کی، کس نے آج مریض کی عیادت کی؟ قال ابو بکر انا، حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے مریض کی عیادت کی۔ پھر آپ نے پوچھا فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، تم میں سے آج کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ قال ابو بکر انا، حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں نے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی ہے، یہ بشارت دی ہے کہ فمجتمعنا، یہ چاروں صفات کسی شخص کے اندر ایک دن کے اندر جمع ہو جائے، یعنی ایک ہی دن میں کوئی شخص روزہ رکھ لے اور جنازے میں شرکت کر لے، مریض کی عیادت کر لے، مسکین کو کھانا کھلا دے، ایک دن کے اندر یہ چار عمل کر لے، پھر آپ نے فرمایا الا دخل الجنہ، جنت میں داخل ہونے سے اسے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔
وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ بشارت حضرت ابو بکر کے لیے ہی نہیں بلکہ ہم اور آپ کے لیے بھی ہے کہ اور یہ موقع رمضان میں اکثر ہوا کرتے کہ رمضان میں روزہ بھی ہوتا ہے اور کبھی کسی کا جنازہ آ جائے تو آپ حالت روزہ میں جنازے میں بھی شرکت کر لیا کریں، یا غیر رمضان میں بھی کبھی آپ نے روزہ رکھا ہے، عرفے کا روزہ ہو یا پھر عاشورہ کا روزہ ہو یا جو نوافل ہو، نفل روزے ہو، ان روزوں کی حالت میں بھی اگر یہ موقع آ جائے کسی کا انتقال ہو جائے آپ اس میں شرکت کر لیں، اور اسی دن آپ کوشش کریں کسی بیمار کی عیادت میں آپ پہنچ جائے، بیمار کی عیادت کر لیں اور پھر کسی ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ یہ 4 عمل اگر ایک دن میں کر لیے جائیں تو کیا جنت کا سودا مہنگا ہے؟ جنت کا سودا مہنگا ہے؟ ابھی پچھلا مہینہ جو گزرا ہے یہ ہم نے کس لیے گزارا؟ محض جنت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، جنت کے طالب بن کر ہم نے رمضان کا مہینہ گزارا ہے۔ تو یہ 4 عمل اگر ایک دن میں موقع مل جائے تو یہ جنت کا سودا یہ مہنگا نہیں ہے۔ لہذا یہ نیکیاں ہے جنہیں صحابہ اکرام معمولی نہیں سمجھتے تھے، ہر نیکی کے کام میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ آپ نے دیکھا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہر نیکی میں آگے رہے اور کھڑے ہوئے، یہ عمل میں نے کیا، یہ عمل میں نے کیا، یہ عمل میں نے کیا۔ اگر وہی صفات ہم اور آپ کے اندر بھی پیدا ہو گئی یقیناً دخل الا دخل الجنہ، جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ یہ ہے ہماری زندگی کا مقصد حیات۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، رب العالمین پچھلے مہینے ماہ مبارک میں جو ہم نے نیکیاں کی ہے، نیک اعمال انجام دیے، رب العالمین ان تمام نیکیوں کو خالص اپنے لیے قبول فرمائے اور ہمارے لیے جنت میں داخل کا سبب بنائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأتم وأكبر۔